موسم قدرے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا ہمیں مسلسل سفر کرتے قریباً 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ روشنی کے آثار حویدہ تھے۔ ٹرین کس طرف جا رہی ہے؟ آگے کون سا اسٹیشن آنے والا ہے؟ مجھے کس طرف جانا ہے؟ ان سوالات میں سے کسی کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ بس ایک ہی احساس تھا کہ میں اب کرنل راٹھور کے شکاری کتوں سے اتنے گھنٹے کی دوری پر موجود ہوں، اور یہ ٹرین چاندگیری سے جتنا دور نکل جائے گی میں اتنا ہی زیادہ محفوظ ہو جاؤں گا۔ شاید ٹرین کے لیے خصوصی طور سے لائن کلیئر رکھی گئی تھی۔ اچانک ہی ٹرین کی رفتار کم پڑنے لگی۔ پھر میں نے بریک لگنے کی آواز بھی سن لی۔ ٹرین رکنے لگی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا، دور دور تک کسی اسٹیشن کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق۔ میرے ذہن میں فوراً یہی بات آئی کہ ان لوگوں کو شاید میرے فرار کا علم ہو گیا ہے اور اب یہ گاڑی بھی چیک ہونے والی ہے۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی وہی فیصلہ کن سوچ تھی کہ میں آخر گاڑی کا اگلے اسٹیشن تک پہنچنے کا انتظار راستہ اختیار کر لوں۔ میں نے یہی بات زیادہ مناسب جانی اور آہستہ ہوتی ٹرین کے ساتھ ہی دوبارہ چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں آ گیا۔ رائفل میں نے اپنے ساتھ ہی سنبھال لی تھی۔ یہ ٹرین کا آخری حصہ تھا اور قدرے ویران نظر آ رہا تھا۔ شاید سب کچھ اگلے حصے میں ہی تھا۔ آخری ڈبے میں اصولاً گارڈ کو ہونا چاہیے تھا، اور کسی کو اس اندھیری رات میں باہر جھانکنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال کوئی اس طرف دیکھے یا نہ دیکھے، میں نے خطرہ مول لینے کا اصولی فیصلہ کر لیا تھا، اور چند منٹ بعد میں رائفل سمیت ٹرین سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ جب تک ٹرین کا آخری ڈبہ نہ گزر گیا میں سانس روکے لیٹا رہا۔ خیریت گزری زمین نرم تھی، پتھر وغیرہ یہاں نہیں بچھے تھے، اور ٹرین کی رفتار بھی یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ٹرین مجھ سے بمشکل 100 گز دور جا کر رک گئی تھی۔ میں اس طرف دیکھے بغیر ایک سمت میں چل دیا۔ بس مجھے اتنا اندازہ تھا کہ یہ واپسی کا راستہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سمت ہے جدھر ٹرین جا رہی تھی۔ اب مجھے اس وردی اور رائفل سے نجات حاصل کرنا تھی۔ صبح ہونے والی تھی اور کسی بھی لمحے میرے فرار کا علم کرنل راٹھور کو ہو جاتا۔ یوں بھی یہ وردی صبح میرے کسی کام نہیں آ سکتی تھی۔ یہاں سے آگے مجھے سول لباس میں سفر کرنا تھا۔ میں نے وردی میں رائفل لپیٹی۔ رائفل کو توڑ کر میں نے اس طرح ناکارہ کر دیا تھا کہ وہ بھارتی فوج کے کام کی نہیں رہی تھی۔ دشمن کو میں جس حد تک نقصان پہنچا سکتا تھا آخر اس سے کیوں چوکتا۔ مجھے ابھی بھارت کے بہت بڑے علاقے میں سفر کرنا تھا، کیونکہ میں آسام سے واپس بھوٹان کے راستے نیپال میں داخل ہونے کی بجائے لکھنؤ کی طرف جانا چاہتا تھا۔ میرے خیال سے اس طرف کا سفر محفوظ تھا۔ یوں بھی اس طرح لمبا چکر کاٹ کر سرحد عبور کرنے میں چیک ہو جانے کے امکانات کم تھے۔ ابھی میرے پاس سفر کا کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں تھا، لیکن میں کسی بھی ریلوے اسٹیشن سے ٹائم ٹیبل حاصل کر کے اپنے مقصد میں کامیابی ضرور حاصل کر سکتا تھا۔ صبح دیر گئے تک میں چلتا رہا۔ زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے اندازے سے جنوب کی سمت اختیار کی تھی۔ آبادی سے قدرے کاٹ کر چل رہا تھا۔ جب لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو میں نے بھی یہ سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک بات میں نے خاص طور سے محسوس کی تھی کہ میرے کپڑے ان لوگوں سے الگ لگ رہے تھے، لیکن اس مشکل کا حل وہ چھوٹا سا بیگ ضرور تھا جسے میں نے ایک ہاتھ میں پکڑ کر کسی دوسرے صوبے کا باشندہ ہونے کا تاثر دے رکھا تھا۔ میرے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ نیپال کی سرحد کے دونوں اطراف مسلمانوں کی بھی آبادی ہے اور یہیں کہیں مجھے پناہ مل سکتی تھی، لیکن ابھی مجھے ایک لمبا سفر طے کرنا تھا۔ اس لمحے جب میں ماحول سے بظاہر اجنبی بنا بھارت کے ایک مضافاتی علاقے سے گزر رہا تھا تو نہ جانے ذہن کے کس گوشے سے عظمیٰ کی شبیہ ابھر کر میرے سامنے آ گئی۔ بنگال کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے عظمیٰ کو علم ہو گیا ہو کہ میں بے یار و مددگار یہاں بھٹک رہا ہوں۔ اس تک پہنچنے کے لیے میں نے بھارتی فوج کے نظام سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب وہ ہمیشہ کی طرح میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں چلی آئی تھی۔ سڑک کنارے میں نے ایک ہوٹل سے چائے اور بسکٹ لے کر کھائے۔ یہاں کے لوگ ہندی کم بولتے تھے، لیکن اس ہوٹل کا مالک کوئی سکھ تھا، کیونکہ مجھے یہاں کچھ سکھ بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ لوگ شاید یہاں کاروبار کر رہے تھے۔ سب کا موضوع گفتگو بدقسمت پاکستانی قیدی تھے یا پھر بھارتی افواج کی شاندار فتح۔ میں نے مغربی بنگال کی طرف سفر کرنا تھا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جاؤں۔ شاید یہ مکھن پور نام کا چھوٹا سا قصبہ تھا۔ شہر سے باہر جانے والی ایک بس پر میں سوار ہو گیا۔ صرف اتنا اندازہ میں نے لگایا تھا کہ یہ بس آسام کی طرف نہیں جا رہی۔ بس میں سوار ہونے کے لیے میں نے ٹکٹ باہر کھڑکی سے ہی لے لیا، جس پر مقامی اور ہندی زبان لکھی تھی جو میں نہیں جانتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان گدھوں نے آخر انگریزی میں کچھ کیوں نہیں لکھا۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر اس قطار میں کھڑا ہو گیا۔ میرے آگے ایک ادھیڑ عمر کا بھاری کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں تو بیچارہ مجھے اپنی طرح ستم رسیدہ نظر آیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مقامی شخص تھا۔ میں نے سوچا جس جگہ کا ٹکٹ یہ لے گا میں بھی وہیں کا ٹکٹ لے لوں گا۔
اس کی آواز پر میں نے کان لگائے ہوئے تھے، لیکن جب ہم کھڑکی اتنی آہستگی سے نام لیا کہ میرے پلے خاک بھی نہ پڑا۔ ٹکٹ لے کر وہ الگ ہوا اور ٹکٹ کلیکٹر نے مقامی زبان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایسے اشارہ کیا جیسے اس جگہ کا ٹکٹ طلب کیا ہو جہاں مجھ سے پہلے والا جا رہا تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے ٹکٹ کاٹتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کچھ کہا، شاید کہہ رہا ہو کہ میں کیا گونگا ہوں۔ میں نے 10 روپے والا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کچھ ریزگاری 1-2 روپے کے نوٹ کے ساتھ میری طرف لوٹا دی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سفر لمبا ہوگا۔ شاید اس نے 7 روپے کرایہ لیا تھا۔ میں بس میں داخل ہوا اور اس بھاری کے ساتھ برجمان ہو گیا۔ بس چلی اور رک گئی، شاید کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کدھر جائیں گے آپ؟ میرے ساتھی نے دریافت کیا۔ شاید اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں پنجابی ہوں، اس لیے ہندی میں بات کر رہا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے کدھر جانا ہے؟ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ ٹکٹ کس جگہ کا ہے۔ اس پر بھی ہندی یا آسامی زبان لکھی تھی۔ فوراً میرے ذہن نے رہنمائی کی اور میں نے اس کے سوال کا جواب ایک کہانی کی شکل میں دے دیا۔ بھگوان جانے مجھے کہاں کہاں جانا ہوگا، میں نے بڑے غمگین لہجے میں کہا۔ آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں، اس نے ہمدردی ظاہر کی۔ بات ہی ایسی ہے بھیا، میں بولا۔ اس نے ہمدردی سے میرے حالات جاننے چاہے تو میں نے بتایا کہ میرا اس دنیا میں سوائے ایک چھوٹے بھائی اور ماں کے اور کوئی نہیں۔ میں فوج میں حوالدار ہوں اور بنگلہ دیش میں تھا۔ بھائی گھر سے بھاگ گیا، میری ماں کی حالت بہت خراب ہے اور مجھے ہر صورت اپنے بھائی کو تلاش کرنا ہے۔ کسی نے بتایا تھا وہ چانگیری میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آیا ہوں، لیکن یہاں سے پتہ لگا کہ چند روز پہلے وہ جا چکا ہے۔ اس کے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ اسی علاقے میں ہے۔ اب میں اس کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ اگر وہ نہ ملا تو میری ماں مر جائے گی۔ بوڑھا بھاری خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے باتوں میں اس سے علاقے کی واقفیت حاصل کر لی اور یہ بھی کہ یہاں حالات کیسے ہیں۔ اس کی زبانی مجھے یہاں کے مختلف شہروں کے ناموں کا علم بھی ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہار میں رہتا ہے اور یہاں اس کی بیٹی بیاہی ہوئی ہے۔ اب وہ اس سے ہی ملنے آیا ہے۔ اس نے کمال شفقت سے مجھے رات اپنی بیٹی کے گھر گزارنے کی دعوت دی۔ اندھے کو 2 آنکھوں کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ میں نے بظاہر نہ کہتے ہوئے اس کی دعوت قبول کر لی۔ اس کے ساتھ ہی اسے امرتسر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ اس نے بتایا کہ کاروبار کے سلسلے میں اسے کبھی کبھی پنجاب جانا ہوتا ہے اور ضرور میرے گھر آئے گا۔ کافی ملنسار بہاری تھا۔ اسے واقعی پنجاب میں کوئی واقفیت درکار تھی جو میری صورت میں اسے میسر آ گئی۔ میں نے اس شرط پر اس کی بیٹی کے گھر جانا پسند کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ مجھے بھی پنجاب میں اپنی خدمت کا موقع دے گا۔ اس کی جیب میں ایک چھوٹی سی ڈائری موجود تھی۔ خدا کا شکر گزرا کہ اس نے مجھے پتہ لکھنے کو نہیں کہہ دیا اور خود ہی میرا بتایا ہوا ایڈریس لکھ دیا۔ یہ ایڈریس بھی میں نے اللہ توکل ہی لکھوا دیا تھا۔ خدا جانے جو کچھ میں مقامی مل میں کام کرتا تھا۔ میں نے اس کی سفید پوشی کا اندازہ لگاتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کے ایک بچے کو 20 روپے دے دیے۔ یہ ایک طرح کا گرین سگنل تھا جسے حاصل کرنا ضروری تھا۔ 20 روپے نے وہ کام کر دکھایا جو شاید لاکھوں میں بھی نہ ہوتا۔ اب مجھے یہاں VIP مہمان کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ میں رات کی بھاگ دوڑ سے تھکا ہوا تھا۔ جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ ذہنی تھکاوٹ نے آ لیا تھا۔ ایک کمرے میں بوسیدہ سی چادر والے بستر پر میں لیٹ گیا اور لمبی تان کر سو رہا۔ نیند میں بھی میرے ساتھیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ میری ہمت افزائی کرتے رہے۔ ایک پچھتاوا کبھی کبھی ضرور لاحق ہوتا تھا کہ بھارتی سپاہی کی لاش میرے ساتھیوں کے لیے بہت مسائل پیدا کرے گی، کیونکہ ہمارا واسطہ جس کمینے اور بزدل دشمن سے تھا وہ دوستی یا دشمنی کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں تھا۔ میرا غصہ کرنل راٹھوڑ میرے ساتھیوں پر ضرور نکالتا اور میں جانتا تھا کہ انہیں اب بہانے سے تنگ کیا جائے گا۔ شام ڈھل رہی تھی جب میں بیدار ہوا۔ ساری کسل مندی دور ہو چکی تھی اور اب میں کسی بھی لمحے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ بس مجھے اتنا ہی آرام درکار تھا۔ اگلی منزل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے میرے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ جو معظم نے آخری مرتبہ مجھے بتائی تھی کہ اگر یہاں سے فرار ہو کر اسے نیپال جانا ہے تو وہ لوگ کلکتہ سے مدد لے کر مغربی بنگال میں سے گزرتے گورکھپور پہنچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہاں کی سرحد محفوظ ہے۔ یہ علاقہ معظم کا دیکھا ہوا تھا۔ مجھے بھی اب اسی راستے پر قسمت آزمائی کرنی تھی۔ فی الوقت مجھے بھارت کا نقشہ درکار تھا جس کی مدد سے میں اگلا پلان تیار کرتا، لیکن یہ نقشہ آئے کہاں سے؟ جس جگہ ہم نے قیام کیا اس کا نام شاید سیتاپور تھا۔ سیتاپور کوئی بڑا شہر نہیں تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ یہاں سے ضرور نقشہ حاصل کر سکوں گا۔ کم از کم مجھے ریلوے ٹائم ٹیبل یہاں سے ضرور مل سکتا تھا۔ کچھ بھی ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہنے سے کچھ کرنا بہرحال بہتر تھا۔
یہی سوچ کر میں نے اس گھر سے باہر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بوڑھا بہاری میرے ساتھ ہی باہر جانے کو تیار تھا، لیکن اس کے داماد کو ساتھ لے کر بازار جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے داماد کو بہاری نے میرے ساتھ اچھی طرح متعارف کروا دیا تھا، یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں فوج میں حوالدار ہوں۔ شاید اس نے میری حوالداری سے متاثر ہو کر یا پھر مجھے متاثر کرنے کے لیے تعارف کے فوراً بعد جو پہلی خبر سنائی اس نے ایک مرتبہ تو مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ ادھر بازار میں 2 پاکستانی فوجی گرفتار ہوئے ہیں، بھگوڑے تھے، جانے کس کیمپ سے بھاگ کر آئے تھے۔ اف میرے خدا، میں نے سوچا، جانے کون بد نصیب تھے۔ اس کی بات سے بظاہر تو یہی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ یہاں نزدیک بھی کوئی نہ کوئی POW کیمپ موجود ہے، اور یہ بھی کہ بہت سے پاکستانی فوجی فرار بھی ہو چکے ہیں اور میرے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ ظاہر ہے یہاں آرمی انٹیلیجنس بھی موجود ہوگی۔ مجھے اب ہر قدم محتاط ہو کر اٹھانا تھا۔ بازار میں آ کر ہم یوں ہی مٹر گشت کرتے ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل گئے۔ یہ بہاری نوجوان میرے میزبان کی حیثیت سے میرے ساتھ تھا، اور میں بھی یہی تاثر دے رہا تھا جیسے میں اس کے پاس پنجاب سے سیر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ریلوے اسٹیشن سے ایک ٹائم ٹیبل ہاتھ آ گیا۔ گھر واپس پہنچ کر میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ بہار سے مجھے اتر پردیش جانا تھا، اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں یہ سارا سفر زمینی کروں۔ میں نے آئندہ پروگرام سوچنا شروع کیا۔ یہاں سے مظفر پور تک مجھے ریل سے سفر کرنا تھا، جس سے پھر پٹنہ اور وہاں سے ذریعہ ہوائی جہاز گورکھپور۔ پٹنہ میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ یہاں میزبان کا دوسرا بھائی رہتا تھا۔ اس نے دوران سفر اپنے سارے خاندان کا تعارف مجھ سے کروا دیا تھا، اور آدمی بھی خاصا مہربان دکھائی دیتا تھا۔ شاید قدرت نے اسے میری مدد کے لیے مجھ سے ٹکرایا تھا۔ لیکن مظفر پور سے پٹنہ کا سفر کیسے طے ہوگا؟ دل نے کہا اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ اس مرحلہ پر ایک مرتبہ پھر آزادی اور وطن پہنچنے کی شدید خواہش نے حوصلہ افزائی کی۔ میں جان بوجھ کر بازار سے کچھ پھل وغیرہ خرید کر ساتھ لے آیا تھا۔ یہ بیچارے سفید پوش سے لوگ تھے۔ میرے اس جذبے نے انہیں ضرورت سے زیادہ متاثر کر دیا تھا۔ میں نے اپنے بہاری میزبان کو رات سونے سے پہلے بتایا کہ اب میں مظفر پور جاؤں گا اور وہاں سے پھر پٹنہ کی طرف لوٹوں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ مظفر پور میں میرا ایک دور پار کا عزیز بھی رہتا ہے، ممکن ہے وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے کچھ رقم لے کر واپس بہار لوٹ آؤں گا اور بھائی کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اس نے جھٹ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ پہنچنے کی تاکید کی اور بتایا کہ وہ اس سلسلے میں میری ہر ممکنہ معاونت کرے گا۔ میں نے بزرگ بہاری کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے روز علی صبح وہ مجھے ٹرین پر بٹھا کر آ گیا۔ روانگی سے پہلے میں اس کے بھائی کشوری لال کے نام تعارفی خط لینا نہیں بھولا تھا۔ ٹرین نے رات ڈھلے مجھے مظفر پور اور اگلے روز پٹنہ پہنچا دیا۔ میں نے اتنی رات گئے کشوری لال کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہیں پلیٹ فارم کے کونے میں بیٹھ گیا۔ پٹنہ خاصا بڑا شہر تھا، یہاں ٹرینوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی اور بھانت بھانت کے لوگ بھی پلیٹ فارموں پر دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے صبح تک کا وقت جیسے تیسے یہاں گزارا۔ جمع شدہ رقم کام آ رہی تھی۔ خدا نخواستہ میں خالی ہاتھ ہوتا تو ابتدا ہی میں مشکلات بڑھ جاتی۔ صبح ایک سائیکل رکشہ میں سوار کشوری لال کے گھر پہنچ گیا۔ جانے خط میں کیا لکھا تھا کہ کشوری لال نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور مکان کے اندر لے گیا۔ وہ مجھے حوالدار صاحب کہہ کر مخاطب کر رہا تھا اور میں گھبرا رہا تھا کہیں کوئی اور اس طرح پکارنے پر ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ کشوری لال دکاندار تھا اور قدرے خوشحال بھی۔ بدقسمتی سے اس کے ہاں اولاد مبینہ نہ تھی، 2 بیٹیاں تھیں۔ دونوں نے میری خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ میں دوپہر تک آرام کرتا رہا، پھر مقامی ایئر انڈیا کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں سے مجھے اب گورکھپور جانا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا تھا۔ اس طرح ایک تو چیکنگ کے کم از کم امکانات تھے۔ ایک مرتبہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد ظاہر ہے گورکھپور تک تو مجھے کوئی چیک نہ کرتا، بصورت دیگر کچھ بھی ممکن تھا۔ یہاں جہاز سے عام آدمی کے سفر کرنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غربت اتنی ہے کہ لوگ جسم جان کا رشتہ ہی بمشکل برقرار رکھ پاتے۔ اس لیے میں نے اپنے میزبان کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ سنتام ٹھاکر کے نام سے میں نے اگلے روز دوپہر کی فلائٹ بک کروا لی اور مطمئن ہو کر لوٹ آیا۔ رات دیر گئے تک کشوری لال میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ میں نے پنجابی ہونے کی آڑ میں خود کو خاصا محفوظ کر لیا تھا۔ یوں بھی کسی شک کے بغیر میرے متعلق مزید کچھ جاننے کی جستجو وہ کیوں کرتا۔ میں نے اگلے روز اس سے صبح دکان پر جانے سے پہلے اجازت لے لی اور اسے بتایا کہ میں آج دوپہر پنجاب کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ پنجاب میں امرتسر کا ایک جعلی سا ایڈریس اندازے سے میں نے اسے بھی لکھوا دیا۔ پٹنہ کے ہوائی اڈے پر کوئی خاص نگرانی نہیں ہوتی تھی۔
میں عام مسافروں کی طرح ایئر انڈیا کے فوکر جہاز میں سوار ہوا۔ خدا کا شکر تھا کہ پرواز بروقت تھی اور جہاز بھی بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ گیا، وگرنہ اس کی حالت دیکھ یہ جہاز 2 گھنٹے کی مسلسل اڑان کے قابل ہے۔ میں نے احتیاطاً ایک خوبصورت چھوٹا سا بیگ پٹنہ سے خرید لیا تھا۔ کپڑے مناسب تھے اور آنکھوں پر لگی رنگین چشموں کی اینک نے مجھے خاصا معزز بنا دیا تھا۔ میں نے فرار کے بعد سے شیو نہیں کروائی تھی اور آئندہ بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ گورکھپور اتر کر میں شہر چلا آیا اور پھر پیدل ہی مٹر گشت کرنے لگا۔ ذہن میں یہ بات ضرور تھی کہ یہاں نگرانی سخت ہوگی، کیونکہ نیپال کی طرف بھاگنے والے لوگ زیادہ تر یہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ بھوٹان کی طرف سے نیپال جاتے تھے۔ اب میرے راستے میں بظاہر 2 چھوٹے اسٹیشن تھے، پھر میں آزاد تھا۔ بازار میں گھومتے ہوئے میری نظر ٹورسٹ انفارمیشن آفس پر پڑی اور یہاں سے کچھ مفت لٹریچر حاصل کر لیا۔ اب مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ضرورت بہرحال تھی۔ شہر کے ایک معمولی سے مسافر خانے میں قیام کیا اور صبح مقامی بس سٹینڈ سے بال رام پور جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ یہ بس بھارت کے آخری سرحدی شہر کی طرف جا رہی۔ گورکھپور سے جیسے ہی بس نکلی میں نے ایک مرتبہ پھر خدا کا شکر ادا کیا۔ پہلا بڑا سٹاپ پدر دانا تھا۔ بس جیسے ہی سٹینڈ میں داخل ہوئی اسے سفید کپڑوں میں ملبوس پولیس نے گھیر لیا۔ ایک مرتبہ تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ جیسے اس نے پچھلے تمام راستے میں مہربانی فرمائی ہے، آئندہ بھی مجھ ناقص پر اپنی رحمت کو سایہ فگن رکھے۔ اترنے والی ہر سواری کا وہ گہری نظروں سے جائزہ لے رہے تھے۔ بس یہاں کچھ دیر ٹھہرتی تھی، لیکن میں نے باہر جانے کا خطرہ مول نہ لیا۔ احتیاطاً ایک ہندی اخبار میں نے خرید لیا، وہی آنکھوں کے سامنے پھیلا کر بیٹھ رہا۔ میرے پلے تو کیا خاک پڑتا۔ یہ ضرور ہوا کہ سفید پوش پولیس والوں کے اور میرے درمیان کاغذ کی ایک دیوار ضرور تن گئی۔ بس میں میرے علاوہ بمشکل 2-3 مرد ہی اور تھے، وہ بھی بچوں کے ساتھ مصروف۔ کھڑکی سے چمٹے ایک چائے والے سے میں نے چائے کا ایک گلاس خریدا اور وہیں بیٹھ کر زہر مار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے بس چلی۔ اب دوسرا بڑا سٹاپ بانسی تھا۔ یہاں بھی اسی طرح بس کو چیک کیا گیا اور گزشتہ سٹاپ والی حکمت عملی یہاں بھی میرے کام آئی۔ اب میرا آخری سٹاپ بال رام پور آنے والا تھا۔ ایک بات تو طے شدہ تھی، میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ زندہ کبھی بھارتی فوج کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ بال رام پور سرحدی شہر ہونے کے سبب کڑی نگرانی میں تھا، خصوصاً اس طرف سے لوگوں کے فرار ہونے کی اطلاعات نے بھی بھارتی انٹیلیجنس کو خاصا چکنا کر دیا تھا۔ بس سٹینڈ پر وہی گھورتی ہوئی اور جسے میں گھس جانے والی نظریں موجود تھیں۔ شام شہر میں اترنے لگی تھی۔ چاروں طرف ایک پورا اسرار اور پرہول سناٹا طاری تھا، بالکل یوں جیسے بڑا طوفان آنے سے پہلے سمندر پرسکون ہو جایا کرتا ہے۔ میں بس سے اتر کر پیدل ہی ایک طرف چل دیا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میرا کوئی تعاقب بھی کر رہا ہے۔ اپنے ہمراہی سے جو بانسی میں مجھ سے الگ ہوا تھا، میں نے بال رام پور کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر لی تھیں، خصوصاً نیپال کی سرحد کی طرف جانے والا راستہ۔ مجھے جان بھی تھا کہ یہاں پاسپورٹ ویزا وغیرہ کا بھی کوئی چکر نہیں ہے، صرف کسٹم کی ایک پوسٹ ہے۔ لیکن میرے پاس تھا ہی کیا کسٹم کروانے کو؟ صرف ایک بیگ جسے میں نے بے فکر سیاحوں کی طرح اپنی کمر پر لٹکا رکھا تھا۔ میں اب قدرے ویران علاقے میں آ گیا تھا اور سڑک کے ساتھ ساتھ پیدل ہی چل رہا تھا۔ تب مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ تو سرحدی سڑک ہے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ اچانک ہی جانے کہاں سے 2 پستہ قد سے آدمی نمودار ہو کر میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، بانسی؟ میرے منہ سے فوراً نکلا، لیکن وہاں سے تو تم آ رہے ہو۔ دوسرے نے جھٹ سے کہا، یہ سڑک تو نیپال کو جاتی ہے۔ پہلا بولا، اوہ سوری، دراصل میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے بس سٹینڈ کی طرف جانا ہے، میں نے سنبھل کر کہا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن ذہنی طور پر میں کسی بھی قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ آؤ ہم تمہیں بس سٹینڈ تک پہنچا دیں، ایک نے کمال مکاری سے کہا۔ ضرور جاؤں گا تمہارے ساتھ، کم بختو، کہاں سے آن مرے ہو؟ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ایک لمحے کا ضیاع بھی میرے لیے کیا قیامت ڈھا سکتا تھا، اس کا مجھے بخوبی احساس تھا۔ یہ لوگ ظاہر ہے مجھ پر شک کر رہے تھے اور مجھے شاید یہاں سے کہیں اور لے جا کر چیک کرنا چاہتے تھے، اور معمولی سی چیکنگ بھی میری اصلیت کا بھانڈا پھوڑ دیتی۔ شکریہ کہہ کر میں نے تیزی سے ان کی طرف رخ بدلا کہ میرے قریب کھڑا ہوا سیکیورٹی والا تو بالکل گڑبڑا کر رہ گیا۔ میری یہ حرکت 100% ارادی اور طے شدہ پلان کے مطابق تھی۔ جیسے ہی ان میں سے ایک چونکا، میری ٹانگ اپنی جگہ سے اٹھی اور میں نے پورے زور سے سامنے والے کے پیٹ کو نشانہ بنایا۔ وہ تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر الٹ پڑا۔ دوسرے کی گردن پر میرا ایک ہی ہاتھ ایسا پڑا کہ اگلے 2-3 گھنٹے تک اس کے ہوش میں آنے کے امکانات نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرحد کی طرف دوڑ لگا دی۔
یہاں کوئی باقاعدہ سرحدی فوج یا سیکیورٹی نظام نہیں تھا۔ اس بات کی مجھے بہرحال تسلی تھی۔ ابھی بمشکل چند قدم بھاگا تھا کہ ایک فائر کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنے بازو میں انگارہ گھس جانے کا احساس ہوا۔ گردن گھما کر دیکھا تو میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے اندازوں کے برعکس جس شخص کے پیٹ میں لات ماری تھی وہ بہت سخت جان ثابت ہوا اور اب پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک ہاتھ سے فائرنگ کر رہا تھا۔ سوائے بھاگنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا اور وہ دیوانہ وار میرے تعاقب میں فائرنگ کر رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کی گولیاں اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ پہلے بھی میں غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ میں اب سرکنڈوں میں گھس گیا تھا اور اندر ہی اندر بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دوبارہ پستول لوڈ کرنے تک میں اس کی رینج سے باہر نکل چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو کم از کم چند منٹ تک وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے، اور یہی چند منٹ مجھے درکار تھے۔ میں اندازے سے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ میرے بازو سے خون مسلسل جاری تھا۔ ایک پناہ گاہ میسر آنے پر میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے بائیں بازو پر گولی لگی تھی۔ جرسی اور قمیض اوپر اٹھا کر دیکھا، خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا، لیکن فوجی زندگی کے تجربے نے بتا دیا تھا کہ گولی بازو کے اندر نہیں گھسی، شاید گہرا گھاؤ لگا کر پھسلتی چلی گئی ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، کم از کم ہڈی تو محفوظ رہی تھی۔ بیگ میں رکھی واحد بنیان پھاڑ کر میں نے قمیض کے اوپر سے ہی کس کر پٹی باندھ لی۔ اس طرح کم از کم خون تو بہنے سے رک گیا تھا، لیکن درد رکنے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے وہاں رک کر وقت ضائع کرنے کی بجائے آگے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہاں کم از کم مجھے طبی امداد میسر نہیں آ سکتی تھی۔ بازو لٹکانے سے چونکہ خون بہنے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے اپنے گلے میں بنیان لٹکا کر زخمی بازو کو گلے کا ہار بنا لیا تھا۔ خیریت گزری اور میں جیسے تیسے رات کے پہلے پہر ہی سرحد عبور کر گیا۔ اس کا احساس مجھے اس سفید رنگ کی برجی سے ہوا جس پر تیر کے ایک نشان سے بھارتی اور نیپالی علاقے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ نیپال کی سرحد میں داخل ہونے کا احساس ہی اتنا تقویت بخش تھا کہ مجھے اپنے بازو کا درد بھی بھول گیا۔ میری آنکھیں بے اختیار تشکر کے آنسوؤں سے بریز ہو گئیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں کی غالب آبادی مسلمان ہے، اور میرا یہ ایمان تھا کہ ایک مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہو اور کیسے ہی نظریات کیوں نہ رکھتا ہوں، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنے مسلمان بھائی کا درد بھی موجود رہتا ہے۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہاں مجھے ضرور مدد میسر آ جائے گی۔ میں اندازے سے ایک طرف چل رہا تھا۔ رات کا شاید آخری پہر تھا جب مجھے دور سے ایک گاؤں کے آثار دکھائی دینے لگے۔